السلام علیکم، میں امداد عمر ایک اجلاس لندن میں ہوا، پھر ایک اجلاس لاہور میں ہوا اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ شہباز شریف صاحب خصوصی پیغام لے کر نواز شریف کا پاکستان پہنچے، اجلاس کیا، ایک اجلاس لندن میں ہوا اور وہ جو آگ لگی تھی اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کہاں کہاں آگ لگی تھی جو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ جو یو ٹرن لے لیا گیا ہے یا زبان بندی کر دی گئی ہے، وہ مستقل ہوگی یا پھر عارضی ہوگی اور وقت کا انتظار کیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ معاملہ ہے نواز شریف صاحب کا، جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے احتساب کے بغیر آگے نہ بڑھنے والی بات کا، اور پھر اس بات سے پیچھے ہٹنے کا، تو اس پر بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، ولاگز پسند آئیں تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اب جناب لندن خبر آئی ہے، ہنوڑ خبر آئی ہے جس طرح کہتے ہیں نا، کہ لندن میں ایک اجلاس ہوا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ جی باجوہ ساڈا بھائی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے جی کسی کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو بات کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، کہتے ہیں نا بندہ اپنے گھر میں مذاق بھی نہ کرے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی سنجیدہ بات تو نہیں کی تھی، وہ بات تو پارٹی کی میٹنگ میں غیر رسمی بات تھی، انہوں نے کہہ دی اور بات کا بتنگڑ بن گیا۔ لوگوں نے اچھال اچھال کر کہا کہ جی لو جی نواز شریف تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرنے آ رہے ہیں، نواز شریف جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ اور اپنا فیض حمید کے احتساب کے بغیر تو آگے بڑھیں گے نہیں، تو لہذا پھر دوسری طرف سے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے نا، جو نواز شریف صاحب کی باتوں کے بعد پھر ادھر سے بھی ریئیکشن آنا شروع ہوا تھا، تو سمجھنے والے سمجھ گئے تھے اور اناڑی جو تھے وہ نہیں سمجھے تھے۔ مرتضیٰ سولنگی سے لے کر وزیر داخلہ اور وزیر اعظم تک کے بیانات، وہ سارے جوابی پیغام تھا کہ اچھا جی میاں جی پھر تسی دوبارہ ساڈے لینج کرو گے تو پھر اسی بھی تہاڈے نال دوبارہ اونج ہی کران گے، یعنی پھر ہتھکڑیاں لگن گیاں، پھر جہازی سگنل بنان گے۔ فیصل ووڈا کی بات آپ کو یاد ہوگی، فیصل ووڈا نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف، کیونکہ سب سے پہلا میسج نواز شریف کے اس بیان کے بعد جو ریئیکشن میں ملا تھا نواز شریف صاحب کو، دلوایا گیا تھا یا فیصل ووڈا صاحب نے خود نمائندگی کی تھی؟ میں نے تو سوال اٹھایا تھا کہ فیصل ووڈا کے لیے پہلے کوئی بتائے تو صحیح وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی اینکر کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بن کر دھمکیاں دیتے ہیں فیصل ووڈا صاحب، تو وہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کس کے نمائندے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ کسی کے نمائندے تھے یا نہیں تھے، لیکن حکومت نے فیصل ووڈا کے بعد مسلسل جوابی پیغام دیا تھا یا جوابی حکمت عملی بتا دی تھی کہ جی پھر اس طرح ہوگا تو پھر اس طرح بھی ہوگا۔ فیصل ووڈا نے کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سابق آرمی چیف کے خلاف احتساب کی بات کریں گے تو پھر نواز شریف صاحب کو پہلے تو صرف جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا، اب کہ جب آئیں گے تو ان کو باندھ کر بٹھا دیا جائے گا۔ یہ بڑا میسج تھا، وہ ان کا تھا یا نہیں تھا وہ الگ بات ہے، لیکن نون لیگ نے اس کو سنجیدہ لیا تھا۔ پھر وہ غصہ نکالا تھا سرفراز بگٹی پر، رانا ثناءاللہ صاحب نے، تو پیغام رسانی ہو گئی مکمل۔ شہباز شریف صاحب آئے تھے لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے کے پاس طویل عرصہ رہنے کے بعد واپس آئے، میاں صاحب نے پیچھے سے وہ بیان داغ دیا، شہباز شریف صاحب نے اگلی فلائٹ پکڑی واپس چلے گئے اور اب جمعرات کو واپس آئے ہیں۔ تو اب جو اندر سے جو پہلے جو تھے نا وہ نواز شریف صاحب کا جو دفتر ہے وہاں ایون فیلڈز والا، وہاں ان کے صاحبزادے کا، اس کی در و دیوار اندر سے جو پہلے خبریں دیتی تھی نا وہ یہ دیتی تھیں کہ میاں صاحب نہیں مان رہے بھائی، میاں صاحب تو کسی صورت میاں صاحب باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کے بغیر پاکستان آ کر یہ جو ملک کے بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں اسی مہربان نے بتایا تھا، جو میں کئی بار ذکر کیا میں نے، کہ جی میاں صاحب چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور خصوصی طور پر ان کے ساتھ، یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو عدلیہ نے کیا، جو فوج نے کیا، یعنی باجوہ کی رجیم تھی نا وہ، یا اس سے پہلے راحل شریف، ثاقب نثار، اس سے پہلے والے، اس کے بعد والے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا اعتراف کیا جائے کہ پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے،
اور پھر معافی مانگی جائے. اور یہ اس کے بغیر میاں نواز شریف صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر دوسرے معاملات میاں صاحب کے طے ہونے کو آگے بڑھے تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان، اور اس بیان کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پوری پارٹی، یہاں تک کہ جاوید لطیف صاحب جیسے انقلابی جوشیلے جنہوں نے سخت ترین جیل کاٹی رانا ثناءاللہ صاحب کے بعد، کاٹی تو سب نے، جیل تو سختی ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے پراپر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پینجا، جنہوں نے پینجا لگا نا جن کو پراپر، تو یہ انہوں نے تن کے رکھو پئی، وہ ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی، اگر اس طرح ہے تو پھر اس طرح ہی صحیح، ہم نہیں کرتے یار احتساب کی بات، ہمیں آنے تو دیں. یعنی بنتا کام میاں نواز شریف صاحب کا بگڑ گیا. جو میسیجز تھے بڑے کلیئر تھے نا. میں نے تو پہلے دن جو اپنا تھا مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان کہ آئین اور قانون کے مطابق نواز شریف صاحب آئیں گے تو سلوک کیا جائے گا، میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ جی یہ میسیج ہے، یہ بات ایویں نہیں کر رہے وہ کہ سوال کے جواب میں تھی. سوال کے جواب میں کہا جا سکتا تھا دیکھیں جی عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ ہوگا. یہ بھی کہا انہوں نے پہلے کہ جو وہ جیل سے بھاگ کر نہیں گئے ہوئے، اجازت لے کر گئے ہوئے. پھر سرفراز بگٹی نے یہ کہا کہ جی دیکھیں ان کو تو گرفتار کریں گے بھائی. اور سوال ہوا کہ جی بندوبست، انہوں نے کہا بندوبست کی ضرورت کیا ہے، کتنی فورس چاہیے ہوگی ایئرپورٹ سے، اگر کسی بندے کو جو عدالتیں اگر اس کو ضمانت نہیں دیتی اور مفرور ہے تو کتنے فورسز چاہیے ہوگی. جہاز کے اندر سے جائیں گے، 2 سپاہی پکڑ کر لے آئیں گے. تو اس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ شیخ رشید کا اشر یاد کرو، بگٹی ایویں تمکیہ نہ لاؤ، اس کا اشر یاد کرو. تو پھر بگٹی صاحب نے ذرا کہا کہ جی میری اسٹیٹمنٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا تھا، حالانکہ بگٹی صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا کوئی غلط نہیں تھی. اگر وہ سارے معاملات کوئی میسیجنگ نہیں تھی اور نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، مذاق تھی، تو پھر جو خبریں اب پہلے در و دیوار جو خبریں دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے اور دفتر کے لندن سے، تو وہی در و دیوار اس کے برعکس خبریں دے رہے ہیں. آج جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے لندن سے، اور خبر یہ ہے کہ جی اہم میٹنگز میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز اور پاکستان کے بڑے مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا. رانا ثناءاللہ صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ نون کے دیگر دوستوں سے جب پوچھا گیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور الیکشن میں ہمارا بیانیہ جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور جو 3-4 جج صاحبان ہیں سابق چیف جسٹس، ان کا احتساب اگر ہمارا بیانیہ نہیں ہوگا، آپ کا بیانیہ نون لیگ کا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنی ترقی بتائیں گے کہ جی ہم نے 2013 سے 18 تک پاکستان میں جو ترقی کی تھی ہم وہ بتائیں گے، ہم نے موٹر ویز بنائی ہم وہ بتائیں گے، ہم اپنا خوشحال پاکستان جو ہم نے دیا تھا وہ بتائیں گے. تو وہ بات تو کرتے رہے. اب وہی بات اب لندن میں میاں صاحب کی رہائش گاہ اور دفتر کے در و دیوار بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ کا موڈ ہمارا نہیں ہے. اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کل ٹاک کی تھی وہاں پر میاں نواز شریف صاحب سے میٹنگ کے بعد، باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی یہ بات اس طرح ہے نہیں جس طرح بتائی جا رہی. میاں نواز شریف صاحب تو اپنا معاملہ کب کا اللہ پر چھوڑ چکے. جب ان کو سزا ہوئی تھی تب بھی انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ جی میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے. تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کہا میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اور دیکھیں کس طرح سارے ایکسپوز ہو گئے. لیکن یہ بات ہے 2017 کی، 16-17 کی، اس کے بعد باہر گئے 2019 اس کے بعد کی. لیکن اس دوران میاں نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں نام لے کر کہا کہ جی ان سے حساب لینا ہوگا. انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی، ہماری لڑائی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ ہے. پھر پارٹی میٹنگز میں ملاقاتیں کرنے والوں کو نواز شریف صاحب مسلسل کہتے رہے اگر نواز شریف صاحب نے دل سے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا تو پھر بار بار ذکر کیوں کرتے رہے. تو لہذا میاں نواز شریف صاحب نے دل سے معافی نہیں دی. ماضی میں بھی میاں صاحب کہتے رہے کہ جی میں نے میرے ساتھ جو ہوا میں نے معاف کر دیا، جو ملک اور قوم کے ساتھ کیا گیا اس کو معاف نہیں کروں گا. پھر مشرف صاحب کے اوپر سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر جو بندوق میاں صاحب نے چلائی ساری دنیا نے دیکھی، آرٹیکل 6 لگا. تو ابھی جو خبریں دی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جی ستّئی خیرہ نے ہم نے کچھ نہیں کرنا.
शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक खबर डॉन रिपोर्ट कर रहा है और ज़ाहिर है उस खबर को ठीक तस्लीम करने का कोई जवाब नहीं है। वजह यह है कि नून लीग के दोस्त अब तोते की तरह रटना शुरू हो गए कि जी कोई टकराव नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई टकराव नहीं। हम तो बात कर रहे थे, हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं है, बात एहतसाब की है, इस्टेब्लिशमेंट की थी, ये तो नहीं होगा। आगे से लड़ाई आ जाती है तो ये पीछे हट गए। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये नवाज शरीफ साहब लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो उसूल की बात कर रहे हैं कि यार जिन्होंने साजिशें की बंद कमरों में, जिन्होंने मुंतखब हुकूमत को गिराया, जिन्होंने अदलिया को दबाव डालकर फैसले लिए, सजाएं दिलवाई, उनका तो कोई एहतसाब करे ना, उन जर्नलों का। तो ये गलत बात तो नहीं है। लेकिन वो कह रहे नहीं जी हम एक फैमिली हैं, अगर हम आपने नाम लिया तो फिर हम तो नहीं, आपके साथ हम निभा नहीं होगा हमारा। फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब तो निभा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान है, वो चाहते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन के फिर एक मैसेज दें कि जी देखिए आपने निकाल लिया, मैं वापस आ गया। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की वापसी पर जो खबरें आ रही हैं, ये जो डॉन रिपोर्ट कर रहा है कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब ने जाकर हाथ जोड़े भाई के सामने कि यार इस तरह ना करें, आपकी मेहरबानी है, हमेशा आप काम खराब कर देते हैं, मैं सारा कुछ ठीक कर आता हूं और आप एक बयान दे के सारा कुछ खराब कर देते हैं। तो लिहाजा अब आपने ना खामोश रहना है। अब आपने जब तक पाकिस्तान नहीं आते, जब तक आपकी जमानतें नहीं हो जाती अदालतों से, तब तक आप खामोश रहना है आपने। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की, मरीम नवाज जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, हमजा शहबाज जो नायब सदर है और दीगर पार्टी कायदीन उसमें थे। उसमें ये तय किया गया कि जो अवामी जो है ना मोमेंटम बनाना, कारकुनों को मुतहरिक करना, जलसे वलसे करना, वो सारा करेगी मरीम नवाज साहिबा। शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े भाई के मुकदमात देखेंगे कि जी मियाँ साहब के जो मुकदमात हैं, वो जो ज़मानत होनी है, मियाँ साहब की हिफाजती ज़मानत होनी है, अपीलें हैं, अभी तक कितने मुकदमात हैं कोई पता नहीं, कि जी बाकी मुकदमात से ज़मानत ले ली जाए, कोई और मुकदमा निकल आए बीच में से। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये देखेंगे। तो अब ये मुस्लिम लीग नून जो है वो पीछे हट गई है। इसहाक डार ने और शहबाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि इस तरह ना करें। और वैसे ना हिकमत अमली बेहतर हिकमत अमली है भी यही। और मियाँ साहब क्या करेंगे? अभी जो उन्होंने कर दिया, डैमेज हो गया और डैमेज कंट्रोल लगता है कि हो गया। 21 को आएंगे, अगर आएंगे, कुछ ज्योतिषी तो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे 21 को आने के बाद? आने के बाद इलेक्शन लड़ेंगे, इंतखाबात में अपने साथ जो कुछ हुआ उसका जिक्र करेंगे, लेकिन शायद कुछ नामों के बगैर, साजिशों का भी जिक्र करेंगे कुछ नामों के बगैर, या कम से कम एहतसाब की बात नहीं करेंगे। और अगर जो शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, ओरिजिनली तो नवाज शरीफ साहब का प्लान है, और अगर इसमें मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाती है तो फिर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे। तो फिर नवाज शरीफ साहब फिर बाकी काम वजीर आजम बनने के बाद करेंगे। वजह तब बॉस हो जाएंगे ना, जब बॉस बन जाएंगे। अभी अगर वो नवाज शरीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एहतसाब की जिद पर अड़ जाते हैं कि जी नहीं, पहले मुझे गारंटी करें कि जिनका एहतसाब करेंगे तो मैं अब बाकी खेलूंगा वरना मैं नहीं खेलूंगा, तो ये जो हाईकमान है ना फौज की, उनको इम्तिहान में डालने की बात होगी। तो लिहाजा अभी नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए, बात समझ गए, लेकिन जब वजीर आजम बनेंगे तब तो बॉस होंगे ना। तो फिर किसी को, फौज की हाईकमान को, अपने अंदर अपने इदारे को ये वजाहत देने, समझाने की शायद उस तरह वो परेशानी ना हो कि जी देखिए वजीर आजम है भाई, बॉस है, मैं क्या करूं। लेकिन इस वक्त ये बात हो सकती है, इस वक्त उनसे पूछा जा सकता है कि जी देखें ये हमारे साबिक आर्मी चीफ का एहतसाब करने आ रहे हैं और मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब इमरान खान तो ये कह रहे हैं ना कि जी लंदन प्लान है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है। हम ये नहीं मानते कि कोई किसी प्लान के तहत लाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान मुल्क है, वो इलाज करवाने गए थे, वो बीमार थे, उनको जाली झूठे मुकदमात में गलत अब जो होता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उनको जेल भेजा गया। अब वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन अगर
ظاہر ہے جو کچھ چل رہا ہے پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ کون چلا رہا ہے. تو پاکستان چلانے والے اگر نواز شریف کو اس نعرے کے ساتھ پاکستان میں آنے دیں گے اور ان کے مقدمات سے ان کو بری کروا دیا جائے گا یا بری ہو جائیں گے, ضمانتیں ہو جائیں گی, تو پھر پاکستان چلانے والوں سے کوئی تو پوچھے گا نا اپنے ادارے کے اندر کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو لہذا میاں صاحب کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ دیکھیں خدا کا واسطہ ابھی نہ کریں, بعد میں پھر وقت آئے گا دیکھ لیں گے, اپنا ٹائم آئے گا, ابھی اپنا ٹائم نہیں ہے, جب اپنا ٹائم آئے گا تو پھر دیکھیں گے. تو لہذا اسحاق ڈار صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب, شہباز شریف صاحب, جاوید لطیف صاحب اور باقی جتنے ایک ہی بات طوطے کی طرح رٹ رہے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ یار کسی طرح الیکشن میں حکومت بنا لے. باقی پھر میاں نواز شریف صاحب اگر بہت زیادہ ضد کریں گے تو آگے چل کر دیکھا جائے گا. فی الحال میاں صاحب کو انہوں نے منا لیا ہے اور میاں صاحب مان گئے اور چپ کر گئے. اور مریم نواز صاحب ابھی صرف میٹنگیں کر رہی ہے. جلسوں میں جب وہ نکلیں گی 1 اکتوبر سے وہ جلسے اور ریلیز شروع کر رہی ہے مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں, تو اس میں وہ کیا بات کرتی ہیں پتہ چل جائے گا. کہ جو بات خبریں جو آ رہی ہیں کہ چاچو نے منا لیا ہے اپنے بڑے بھائی کو اور پھر بھتیجی بھی مان گئی ہیں, اور وہ بھی اپنے جو ہے وہ اپنا سیاسی مدعا بیان کریں گی, اپنی خوبیاں اپنی پارٹی کی, جماعت کی, حکومت کی, اپنے والد صاحب کیوں بیان کریں گی, کسی کے احتساب کی بات نہیں کریں گی. تو پھر وہ مہر ہوگی خبر کے اوپر کہ 2 اجلاس, 2-3 پیغامات اور پھر سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب تک کے لیے اتنا ہی.